اور اب آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ پاکستان کی عوام تک پہنچاتے تھے، تو ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، اور اسی کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے، آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں آج لاہور پریس کلب آئی ہوں۔ آپ نے کہا کہ میڈم سے جب بات کریں تو آپ یہ ضرور یاد رکھیں کہ میڈم لاہور پریس کلب کی مہمان ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ میں آپ لوگوں کی بہن ہوں۔ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، تنقید اگر بہتری کے لیے ہو تو ہم نے ہمیشہ اس کو قبول بھی کیا ہے، اور اس تنقید کے بعد بہتری بھی لائے ہیں۔ باقی یہ جو تنقید کا سلسلہ ہے، سوالوں کا سلسلہ ہے، یہ ایک ایسا ساتھ ہے جو ہم لوگوں کا چلتا رہے گا، لیکن میں آپ کی بہن ہوں، اور اسی رشتے کی ناطے میں آج یہاں لاہور پریس کلب تشریف لائی ہوں۔ مجھے صدر پریس کلب نے کافی یہاں پریس کلب کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں آگاہ بھی کیا ہے۔ میرا پورا سٹاف یہاں جیسے کہہ رہے تھے کہ موجود ہے، سیکرٹری صاحبہ بھی آئیں، پی آئی او بھی آئے، تو سب لوگ یہاں موجود تھے، جو کہ نوٹ کر لیا گیا ہے، اور انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی کہ جتنے یہاں مسائل ہیں یا جو بات کی گئی ہے، یہ آپ کا حق ہے، یہ کسی کی مہربانی نہیں ہے، اور یہ آپ کو ملنا چاہیے، اور اس میں جو کچھ ہمارے ہمبل کیپیسٹی میں ہو سکا وہ ہم پورا کریں گے۔ دوسرا یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ وہ موصوف جنہوں نے 4 سال آپ کی زبان بندی کی، ہماری زبان بندی کی، پارلیمان کی زبان بندی کی، آج وہ اپنی بد زبانی، بد اخلاقی کے ذریعے جو پاکستان کی عوام کو پیغامات دے رہے ہیں، آج بھی ابھی انہوں نے کچھ دیر پہلے ایک تقریر کی، اور اس کے اندر بھی جو غلاظت اڈیلی وہ بھی پاکستان کی عوام نے دیکھی، اور اپنی تربیت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ میں پاکستان کے نوجوانوں کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگر تو پاکستان کے نوجوانوں کی تربیت عمران صاحب کے ہاتھوں ہوئی، تو والدین جو ہیں ان نوجوانوں کے، وہ آج سے ہی میرے خیال میں توبہ بھی شروع کر دیں، کیونکہ جس قسم کی زبان، جس قسم کا اخلاق، جس قسم کا رویہ، جس قسم کی ذہنیت، جس قسم کی غلاظت وہاں سے آتی ہے، وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی والدین چاہیں گے کہ ان کی تربیت ایک ایسا شخص کرے جس کی اپنی تربیت میں کمی رہ گئی ہے۔ اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آج کنٹینر پر کھڑے ہو کر وہ کہیں کافر ہونے کے اور کہیں غداری کے فتوے بانٹ رہے تھے، اور وہ فتوے اس لیے بانٹے جا رہے ہیں، اور وہ اس قسم کی گفتگو کنٹینر والی اس لیے کی جا رہی ہے کہ کوئی ان سے ان کی کارکردگی کا سوال نہ کرے، میڈیا ان سے نہ پوچھے کہ 4 سال تم نے پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا کیا ہے۔ 4 سال آج تم یہ جو بیانیہ لے کر کنٹینر پر چڑھے ہوئے ہو، اور جو تم آج بھی جو سیاسی مخالفین ہیں ان پر صرف الزامات لگا رہے ہو۔ 4 سال تم اقتدار میں تھے، 4 سال تم اقتدار کی کرسی پہ تھے، 4 سال تم اس ملک کے وزیر اعظم تھے، تو اگر کسی نے غلط کام کیا تھا تو تم نے اس کا حساب کیوں نہیں لیا؟ تم الزام لگاتے رہے، سارے کا سارا ریکارڈ اور اختیار تمہارے پاس تھا، تو کیوں نہیں آپ نے ان تمام لوگوں سے حساب بھی لیا، اور کیوں آپ نے ثبوت دے کر تمام الزامات کو ثابت نہیں کیا؟ یہ آج پاکستان کی عوام آپ سے سوال کرتی ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو شہباز شریف کا بخار ہے، وہ صبح دوپہر شام جو آپ باتیں کرتے ہیں، اس سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے اقتدار جانے کا غم نہیں، آپ کو اپنے اقتدار اس کرسی سے ہٹنے کا غم نہیں، آپ کو شہباز شریف کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ووٹ کے ذریعے، پارلیمان کے ذریعے، عوام کے ذریعے اس کرسی پہ بیٹھنے کا غم اور خوف کھایا جاتا ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں ان نوجوان بچوں سے جو یہ گمراہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب، اگر 75 سالہ تاریخ میں پاکستان کی ووٹ کے ذریعے، آئین کے ذریعے جو طریقہ کار ایک نالائق، نااہل، چور، کرپٹ وزیر اعظم کو ہٹانے کا آئین میں موجود ہے، تو وہ عدم اعتماد، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے۔ اور آئین کے اس آرٹیکل کے ذریعے اپوزیشن نے اور ان کے اتحادیوں نے، ایک اور بھی بات وضع کرنا چاہتی ہوں، آج جو کنٹینر پر کھڑے ہو کر گفتگو کر رہے تھے کہ لوٹوں کے ذریعے اقتدار میں آئے ہیں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک بھی ووٹ پاکستان تحریک انصاف کا لے کر شہباز شریف وزیر اعظم نہیں بنا، ایک بھی پی ٹی آئی کے ممبر نے شہباز شریف صاحب کو ووٹ نہیں دیا۔
ان کو ووٹ آف کانفیڈنس ان کے اتحادیوں نے جو اپنے کانسٹیٹوئنسی میں منہ نہیں دکھا سکتے تھے، ان کی نالائکی، ان کی چوری، ان کی کرپشن، ان کے جھوٹوں اور ان کی کارکردگی کی وجہ سے جو وعدے انہوں نے پاکستان کی عوام سے کیے، ایک وعدہ پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے اتحادیوں نے ان کو چھوڑا اور اپوزیشن نے آئین کے ذریعے، عدم اعتماد کے ذریعے، ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے پہلی دفعہ اٹھا کر پارلیمان سے باہر پھینکا ایسے وزیر اعظم کو جس نے 4 سال پاکستان کی عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کیا۔ یہ ہے آپ کی اصلیت، یہ ہے آپ کی کارکردگی جس کے اوپر سے نظر ہٹانے کے لیے آپ آج غلاظت اگل رہے ہیں۔ پھر شہباز شریف کے بارے میں جو قسم کی الفاظ استعمال کیے گئے، میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اگر ملک کی تاریخ میں وہ وزیر اعظم جس نے پاکستان کے عوام کی دوائی چوری کی مافیاز اور کارٹلز کے ذریعے، جس وزیر اعظم نے ملک کی عوام کی روٹی چوری کی، نوجوان کا روزگار چوری کیا، آٹا چوری کیا، چینی چوری کی، گھی چوری کی، بجلی چوری کی، گیس چوری کی، اس کا نام عمران خان ہے۔ تو چور اگر کوئی ہے تو عمران خان تم چور ہو، کوئی جھوٹا ہے تو تم جھوٹے ہو، کوئی سازشی ہے تو تم سازشی ہو، کوئی بھیکاری تھا، بھیکاری ہے تو وہ عمران خان ہے۔ آج شہباز شریف کشکول توڑ کر دوست ممالک کے پاس گئے تھے کہ ہمیں پاکستان کی عوام کے لیے بھیک نہیں، ہمیں پاکستان کی عوام کے لیے ترقی چاہیے، ہمیں پاکستان کی عوام کے لیے پروجیکٹس چاہیے۔ تمہاری طرح کشکول لے کر بھکاریوں کی طرح اپنی ملک کی عزت کو رونتے ہوئے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ یہ فرق ہے تمہارے میں اور شہباز شریف میں۔ تو اگر کوئی چور ہے، کوئی جھوٹا ہے، کوئی سازشی ہے، کوئی کرپٹ ہے اور کوئی الزام تراشی، بہتان، انتشار، نفرت جس نے ملک میں عدم انتشار اور عدم اعتماد ملک کے عوام کے لیے میں پھیلایا ہے، تو اس کا نام عمران خان ہے، جس نے کووڈ کے پیسے نہیں چھوڑے، جس نے عوام کے پاس دوائی لینے کے پیسے نہیں چھوڑے، گھر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں چھوڑے۔ آج کہتے ہو کہ میڈیا جائے مائک لے کر اور میڈیا جائے پوچھے کہ عوام سے، اور آج میڈیا کیوں خاموش ہے؟ میڈیا مائک لے کر گیا ہے، اور میڈیا جب مائک لے کر گیا ہے تو پاکستان کی عوام نے ان کو جواب دیا ہے۔ عمران خان صاحب تو سنو، پاکستان کی عوام نے مائک پر میڈیا کو یہ کہا ہے کہ عمران خان چور ہے، میڈیا کو یہ کہا ہے کہ 4 سال 16% مہنگائی کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ عمران خان ہے۔ عوام نے میڈیا کو یہ بتایا ہے کہ اگر 4 سال میں آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، ٹماٹر، آلو، انڈے، گھی، گیس، بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ اگر آج پیٹرول کے اوپر سبسڈی جو تم نے مارچ کے مہینے میں بوجھ عوام پر چھوڑ کر گئے تھے، اور تمہیں پتا تھا کہ عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی اور تم وزیر اعظم نہیں رہو گے، وہ بوجھ تم نے پاکستان کی عوام پر ڈالا ہے، تو پاکستان کی عوام نے میڈیا کو بتایا ہے کہ وہ بوجھ عمران خان نے ڈالا ہے۔ اور اگر میڈیا نے بالکل پوچھا ہے، میڈیا نے پوچھا ہے کہ آپ کو آئے ہوئے 2.5 ہفتے ہوئے ہیں، تو 4 سال جو کارٹلز، مافیا عمران خان کی سربراہی میں عوام کو لوٹتے رہے، اس کی وجہ سے 11 روپے یونٹ بجلی 24 روپے یونٹ ہوئی۔ عمران خان کی وجہ سے گیس 600 روپے سے 1400 روپے ہوئی۔ عمران خان کی وجہ سے ڈیپ کی بوری 2600 سے 10,000 روپے ہوئی۔ عمران خان کی وجہ سے گھی کی قیمت 143 روپے 2018 میں اور 500 روپے ہوئی۔ عمران خان کی وجہ سے 43,000 ارب کا قرضہ پاکستان کی عوام، بچوں اور نوجوانوں پر پڑا۔ عمران خان کی وجہ سے 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے۔ عمران خان کی وجہ سے 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے آئے۔ بتایا میڈیا کو پاکستان کی عوام نے۔ میں ورلڈ کپ لے کر آیا ہوں اور کہتے ہو کہ سازش ہو رہی تھی۔ سازش تم نے کہا جولائی میں ہو رہی تھی، سازش تم کر رہے تھے پاکستان کی عوام کے خلاف فورن فنڈنگ لے کر۔ اگر کسی نے ملک کے خلاف سازش کی ہے تو وہ عمران خان نے کی ہے۔ جولائی میں کہتے ہو سازش ہوئی تھی، پھر تم 8 مارچ کا رونا کیوں رو رہے تھے؟ پھر تم 28 مارچ تک خاموش کیوں رہے؟ پھر تم نے 16 مارچ کو سازش کرنے والوں کو مہمان کیوں بلایا؟ پھر تم نے سازش کرنے والوں کو OIC میں کیوں بلایا؟ اور تم کہتے ہو سازش؟ بالکل، عوام نے تمہیں اٹھا کر باہر پھینکا ہے۔ تم جیسے چوروں، نالائکوں، نااہلوں، چور اور کرپٹ اور کارٹلز اور مافیا کو
اسی طرح ووٹ کے ذریعے عوام اٹھا کر باہر پھینکے گی جب پاکستان کی عوام کے حقوق کا مسئلہ ہوگا. اس لیے شہباز شریف کے خوف سے نکلو. 2.5 ہفتے میں وہ دیا ہے عوام کو جو تم 4 سال میں نہیں دے سکے. اور اس کے بعد کہتے ہو 4 سال تم نے جس منصوبوں کو بند کیا, جو پاکستان کی عوام اگر فیض آباد سے ایئرپورٹ جاتی تھی 4,000 روپیہ کرایہ دے کر جاتی تھی, آج میٹرو میں باعزت طریقے سے جاتی ہے, اور تم نے وہ 4 سال بند رکھا. تمہیں خوف اس بات کا ہے کہ عوام پوچھے گی کہ ایک شخص اگر 3 ہفتے میں وہ ریلیف پاکستان کی عوام کو دے سکتا ہے, تمہاری وجہ سے عوام لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑا. جب ہماری حکومت آئی 27 پاور پروجیکٹس بند تھے جو نواز شریف بنا کر گیا تھا. انہوں نے نہ ایندھن خریدا, نہ فیول خریدا, نہ LNG خریدی, اور اس کے بعد پروجیکٹس کی مرمت نہیں کرائی جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. 2.5 ہفتے میں پروجیکٹس چلا کر دکھائے, لوڈ شیڈنگ ختم کی, اور آج پاکستان کی عوام کو انہی پلانٹ سے بجلی مل رہی ہے. اور انشاءاللہ 7 مئی کو جو وعدہ پاکستان کی عوام سے کیا تھا کہ جو ایندھن کا بندوبست ہو رہا ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ دوبارہ سے جو ریلیف ہے وہ پاکستان کی عوام کو بجلی کی صورت میں ملے گا. تو اصل جو خوف ہے وہ اس بات کا ہے کہ کارکردگی اگر شہباز شریف کی ہوگی تو عوام جوتوں کے ہار پہنائے گی عمران خان کو. اگر پاکستان کے نوجوان کو روزگار ملے گا تو جوتوں کا ہار ملے گا عمران خان کو. اگر پاکستان کی عوام کو سستا آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی ملے گی تو جوتوں کا ہار ملے گا عمران خان کو. یہ بات عمران خان کو پتہ ہے. تو اگر دوسرے کو چور کہو گے, دوسرے کی تضحیق کرو گے, دوسرے کی پگڑی اچھالو گے, دوسرے کی عزت کے ساتھ کھیلو گے, تو ایک انگلی دوسرے پہ اٹھاؤ گے تو ہمیں 3 انگلیاں تمہاری طرف اٹھیں گی. ہمارے منہ میں بھی زبان ہے, اور خونی مارچ پاکستان کی عوام کو کہتے ہو کہ یہ لانگ مارچ نہیں, یہ خونی مارچ ہوگا. تو خونی مارچ جو پاکستان کی اندر کرے گا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. خونی مارچ اگر تم کر رہے ہو تو اپنی نالائکی کی وجہ سے یہ بیان دے رہے ہو, اپنی کارکردگی صفر ہونے کی وجہ سے یہ بیان دے رہے ہو. اگر تم نالائکی کا ماتم ہے اصل میں یہ خونی مارچ, یہ وہ ماتم ہے جو وقت تمہارے ہاتھ سے گزر گیا, تمہارے ہاتھ سے پاکستان کی عوام کو 1 روپے کا ریلیف نہیں ملا, یہ وہ ماتم ہے جو تم خونی مارچ کے بیانات کے ذریعے کر رہے ہو. کوئی سازش ادھر نہیں ہوئی. اگر سازش ہوتی تو تب ہوتی جب تم نے کہا تھا کہ مودی اگر الیکشن جیت گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس وقت ہندوستان کے الیکشن میں مداخلت کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے, اور مودی الیکشن جیتا اور کشمیر فروشی تم نے کی. یہ تھی وہ سازش جو کشمیر کے خلاف عمران خان تم نے کی. نہ کشمیری تمہیں معاف کریں گے, نہ پاکستانی تمہیں معاف کریں گے, اور وہ لوگ جنہوں نے اپنا خون دیا ہے کشمیر کوز کو, وہ لوگ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے. یہ ہوتی ہے سازش. سازش یہ ہوتی ہے کہ اربوں کی منی لانڈرنگ کر دو, 8 سال الیکشن کمیشن میں جواب نہ دو, غیر ملکیوں سے غیر قانونی پیسے منگواؤ, 4 سال ملک کو لوٹو. جس وقت لوٹ لو تو 8 سال بعد الیکشن کمیشن پوچھے جواب دو تو الیکشن کمیشن کو گالی دو. عدالتیں آئین کے تحفظ کے لیے کھلیں تو عدالتوں کو گالی دو. تمہاری سیاست گالی سے شروع ہوتی ہے اور گالی پر ختم ہوتی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے کہ کون پاکستان کی عوام کو ریلیف دے اور کون پاکستان کی عوام کو تکلیف دے. تو جس وقت یہ تم تقریریں کرتے ہو اور یہ گفتگو کرتے ہو تو اس وقت یہ بات جان لو کہ پاکستانی تمہاری تمام اصلیت جان چکے ہیں. تمہاری شکل میں جو بہروپیہ کھڑا ہو کر پاکستان کی عوام کے بارے میں بات کرتا ہے, اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر الزام لگاتا ہے, آج نوجوان تم سے پوچھ رہا ہے کہ 4 سال تم کرپشن کا الزام لگاتے رہے, سارا ریکارڈ تمہارے پاس, ایسٹ میکنگ یونٹ جو تمہارے ایسٹ بناتا رہا, فراغ گوگی جو تمہارے ایسٹس میں اضافہ کرتی رہی, توشہ خانہ لوٹ مار ہوتی رہی, گاڑیاں یہاں سے لے کر گئے دوسروں پہ گاڑیوں کا الزام لگاتے رہے, مرمت بھی آج ٹیکس پیئر کے منی سے ہو رہی ہے. تو یہ نوجوان سوال کرتا ہے کہ کب تک جھوٹ بولو گے,
कब तक तुम झूठ बोल बोल कर अपना असली चेहरा पाकिस्तान की आवाम को दिखाओगे? आज नौजवान तुमसे 1 करोड़ नौकरी का हिसाब मांग रहा है, 50 लाख घरों का हिसाब मांग रहा है, जो कशकोल लेकर तुमने मुल्क को बेकारी बनाया उसका हिसाब मांग रहा है, दोस्त ममालिक को तुमने नाराज किया उसका हिसाब मांग रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम और नौजवान की रोजगार और तरक्की सीपैक को बंद करने का हिसाब मांग रहे हैं, उनसे उनकी रोटी छीनने का हिसाब मांग रहे हैं। इसलिए ये भाषण देने की कोशिश ना करो। पहले मदीना की रियासत पे सियासत की, उसके बाद तुमने करप्शन के ऊपर सियासत की, और अब तुम ये साजिश का ढोंग जो रचा रहे हो, ये भी इंशाल्लाह कमीशन का जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मीडिया को भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ, खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। आज मीडिया के कुछ चैनल्स का ये तहफ़्फ़ुज़ था कि कोई केबल से इधर उधर कर दिया, तो मैं उन चैनल से भी ये कहना चाहती हूँ और आपसे भी ये कहना चाहती हूँ कि मीडिया आपको दिखा रहा है, आपके झूठों को दिखा रहा है, क्योंकि जितना तुम झूठ बोलोगे इसमें हमारा फ़ायदा है, जितनी तुम गलाज़त उंडेलोगे उसमें हमारा फ़ायदा है, क्योंकि तुम्हारा असल चेहरा पाकिस्तान की आवाम के सामने मीडिया दिखा रहा है। इसलिए हमें चैनल्स को इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम चैनल्स आपके झूठों को दिखा रहे हैं, और वो इसलिए दिखा रहे हैं कि तुम्हारी शक्ल और तुम्हारा असल चेहरा और तुम्हारा जो तुम्हारा बहरूपिया एक शख्स तुम्हारे पीछे छुपा हुआ है, वो सब पाकिस्तान की आवाम के सामने आए, और तमाम चीज़ें पाकिस्तान की आवाम जो है वो जानती है। कोई सवाल? एक एक करके ना। देखें, मैंने पहले कह दिया कि जो लूट मार, जो तकर्री, जो ट्रांसफ़र, जो पंजाब में लूट मार करप्शन हुई है, उसके एक रुपए का हिसाब होगा। चाहे वो किसी के कहने पे इमरान खान साहब की बेनामी वज़ीर आला पंजाब फराह गोगी साहिबा ने की है, क्योंकि दूसरे मौसूफ तो गूंगे भी थे, बहरे भी थे, उनकी तो बस शक्ल आती थी टीवी पे वज़ीर आला पंजाब, कार्रवाई तो सारी वज़ीर आला पंजाब जो खातून थी वो कर रही थी। सबका हिसाब लिया जाएगा। ख्वाजा नसीर साहब, ख्वाजा नसीर साहब। मिनिस्टर साहब, 2 बातें क्लियर करें। 25 दिन गुजर गए, गवर्नमेंट आए हुए, अभी तक सिर्फ ब्लेम गेम हो रही है। तोशा खाना से लेकर के अब रिसेंट ब्लेम गेम आप भी कर रही हैं, इमरान भी ब्लेम गेम कर रही है। क्या प्रैक्टिकल कुछ करना है कि इसी तरह ब्लेम गेम चलेगी? कब तक प्रैक्टिकल काम शुरू करेंगे? और दूसरी, इस वक्त आपकी पार्टी खुद एग्रेशन में निकल गई है, और आपकी पार्टी की बड़ी लीडर जो है उन्होंने इदारों के साबिक सरबराहान का नाम लेके टारगेट किया है। क्या मसलन अब आप उस इदारे को साइड बाय क्यों बना रहे हैं? आपकी लीडर क्यों बना रहे हैं? देखें, बात पहले आपने जो की ब्लेम गेम की, हम किसी किस्म की ब्लेम गेम नहीं करेंगे, लेकिन कारकर्दगी का प्रचार ज़रूर करेंगे। ये ब्लेम